اللہ شانہ و من والہ نے ہماری اس زندگی کو بڑا شاندار دل فریب، جس پر دل ریجھے ایسی زندگی بنائی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زمین ہم نے پرفریب بنائی ہے، اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں، زمین کے اوپر اگتی ہیں، اوپر دیکھو تو چاند تارے ہیں، ہوائیں ہیں، یہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے زمین کے لیے بیوٹی بنایا ہے۔ اس لیے بنایا ہے کہ ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے فرسٹ ڈویژن میں کامیاب کون ہوتا ہے، اور کون سب سے زیادہ شاندار عمل کر کے آتا ہے، اور جنت کے سب سے اونچے درجے کون حاصل کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم نے اس دنیا کو ایسا پرفریب بنایا ہے۔ ہندوستان میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی قدس سرہ، 150 سال پہلے گزرے ہیں، لکھنؤ کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے والد حیدرآباد نواب کے یہاں وزیر تھے، اس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ان کا ایک ہی لڑکا تھا، وہ پڑھتا تھا، تو والد نے کمرے کے ہر دروازے پر جوتے چپل رکھ رکھے تھے، اور اس طالب علم کی ہر ضرورت اس کمرے میں مہیا کر رکھی تھی، تاکہ اس کا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ جدھر دروازے جائے وہیں چپل ہیں، ادھر گیا تو وہاں بھی چپل ہیں، ادھر گیا تو وہاں بھی چپل ہے۔ کیلا کھانے کو تو کیلا بھی رکھا ہے، آئس کریم کھانے کو تو آئس کریم بھی رکھی ہے، جامن کھانے کو تو جامن بھی رکھا ہے۔ ایسا انہوں نے انتظام کر رہا تھا، چونکہ وزیر تھے، حیدرآباد کی گورنمنٹ کے وزیر تھے، پیسوں کی کمی نہیں تھی، تو بیٹا پڑھ رہا ہے، اس کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے یہ دنیا میں ہر چیز مہیا کر رکھی ہے، تاکہ دیکھیں کیسا پڑھتا ہے، یہ کیسا عمل کرتا ہے۔ اسی سلسلے کا قصہ ہے، ایک نوکر بھی بیٹھا رہتا تھا، وہ کمرے میں طالب علم پڑھتا تھا، وہاں ایک نوکر بھی بیٹھا ہے، جو کہنا اسے کہو۔ تو طالب علم نے پڑھتے پڑھتے نوکر سے کہا پانی پلا۔ وہ نوکر پانی لینے گیا، تو ابا نے دیکھا، انہوں نے پوچھا بھئی کس کے لیے پانی لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا صاحبزادے نے مانگا ہے۔ تو ابا نے کہا کہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہا پڑھ رہا ہے۔ تو اتنا افسوس ہوا کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ جس کو پڑھتے ہوئے پیاس محسوس ہوئی، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ بہت افسوس ہوا۔ پھر اچانک ذہن میں ایک خیال آیا، انہوں نے نوکر سے کہا لا گلاس، اور اس میں کھانے کا کوئی تیل، مثلا سرسوں، مونگ پھلی کا تیل، زیتون کا تیل، گلاس بھر دیا، اور یہ کہا جا لے جا کر دے۔ تو وہ طالب علم پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس نے لا کر دیا، اس نے پی لیا، اور پی کر کے گلاس رکھ دیا، اور وہ پڑھ رہا۔ وہ گلاس لے کر واپس رکھنے آئے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو میں نے صاحبزادے کو دیا، انہوں نے پی لیا، اور گلاس مجھے واپس کر دیا۔ تو کھڑے ہوئے اور اللہ کا شکر بجا لائے، 2 نفلیں پڑھی، اور کہا کہ اس کو پیاس لگی نہیں۔ اچانک خیال آ گیا پڑھتے پڑھتے، انہوں نے تیل پی لیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں کیا پی رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہوش نہیں ہے، وہ اتنا کتاب میں مگن ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہا۔ اللہ کا شکر بجا لائے، 2 نفلیں پڑھی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے پر مومن کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اگلی دنیا کی تیاری کرنی، اصل زندگی آگے آ رہی ہے، اور یہ بات ہر مومن جانتا ہے، اور یہاں سب مومنین ہیں کہ اگلی زندگی آگے آ رہی ہے، اور یہاں اس زندگی میں شارٹ پیریڈ ہے، 50 سال،
60 سال 70 سال 80 سال ختم، اور اس کے بعد مر جانا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کی باڈی کمزور بنائی۔ 80 سال ہوتے ہوتے ہر چیز جواب دے جاتی ہے، پیر جواب دے گئے، ہاتھ جواب دے گئے، آنکھ ناک کان ہر چیز جواب دے گئی۔ اسٹرانگ باڈی نہیں بنائی۔ اگر اسٹرانگ باڈی بناتی جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی تو 60 ہاتھ کا قد ہوگا، اتنا ہی موٹا تازہ ہوگا، اور کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی۔ اگر ایسا بدن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بناتے تو ہزاروں سال عمل کرنا پڑتا ہے تب جنت ملتی۔ اب تو ہزاروں سال عمل نہیں کرنا، 50 سال عمل کرنا ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا عمل نہیں کرنا، اس کے بعد مر گئے اور یہ بدن فنش مٹی میں مل گیا، رل مل گیا۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکے گا تو اس وقت میں ہماری باڈی کے جو اجزاء مٹی بن گئے ہیں وہ ساری مٹی جمع ہو کر کے، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ کی جو کھال کاٹ کر پھینک دیتے ہیں اور وہ مٹی بن جاتی، وہ مٹی بھی آئے گی، اور اسی پہلی باڈی کی مٹی سے دوسری باڈی بنے گی۔ اور وہ اتنی مضبوط بنے گی کہ جنتی جنت کی نعمتوں سے تا ابد متمتع ہوگا، اور جہنمی جہنم کے عذاب سے ہمیشہ سزا پاتا رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ہر چیز مہیا کی ہے، کیونکہ انسان کو عمل کے لیے بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے، مطالعہ کر رہا ہے۔ اس کو اس زندگی میں پڑھنے اور مطالعے کے علاوہ کوئی ہوش ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اگلی زندگی کو اللہ شاداب بنائے، اللہ خوشحال بنائے۔ یہاں کی زندگی تو جیسے ویسے گزر جائے گی، کچھ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بقدر ضرورت تو فکر کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا اللہ نے فرض کیا ہے، مگر سیکنڈ نمبر کا فرض ہے، فرسٹ نمبر کے احکام اور ہیں۔ نماز پہلے پڑھو پھر روزی کماؤ، حج پہلے کرو پھر نوکری کرو، زکوٰۃ پہلے دو پھر تم کو کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا تو بیلنس کم ہو جائے گا، کاروبار میں نقصان پہنچے گا۔ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، زکوٰۃ نکالو پھر جو باقی سرمایہ بچے اس سے کاروبار کرو۔ روزہ پہلے رکھو پھر ہل چلاؤ دوپہر تک، اگر دوپہر کے بعد ہل نہیں چلا سکتے تو بند کرو، صبح سے دوپہر تک ہی ہل چلاؤ، روزہ پہلے رکھو۔ تو حلال روزی کمانا اللہ نے فرض کیا ہے، اور یہ فرسٹ نمبر کے فرض کے بعد دوسرے نمبر کا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ مضمون سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مومنین کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہوگا اور ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا، اس وقت 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عنایت فرمائیں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنا سایہ یعنی اپنا پیدا کیا ہوا سایہ، اللہ کی ذات کا سایہ نہیں، یہ سایہ اللہ پیدا کریں گے۔ اور اللہ کا سایہ تشریف کے لیے اضافت ہے، جیسے بیت اللہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں۔ بیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ معزز محترم گھر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا سایہ یہ اضافت تشریف کے لیے ہے، اللہ ان کے لیے سایہ پیدا کریں گے، اور اس چلچلاتی دھوپ میں اللہ تعالیٰ اس سائے میں ان کو رکھیں گے۔
ان 7 قسم کے لوگوں میں یہ بھی ہے، رجلان تحابا فی اللہ وتفرقا علیہ، 2 بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اکٹھا ہوئے اسی محبت پر اکٹھا ہوئے، جدا ہوئے اسی محبت پر جدا ہوئے۔ اب کل میرا سفر ہے، چند دن آپ حضرات کے ساتھ رفاقت رہی، ہم سب ساتھ رہے، کچھ دین کی ٹوٹی پھوٹی باتیں کہنے کا موقع ملا، اللہ قبول فرمائے۔ اور اب ہم کل جدا ہو جائیں گے، ہمارا یہ جدا ہونا بھی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس اکٹھا ہونے کو بھی قبول فرمائے اور جدا ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہم آپ سے ایسے علم کی درخواست کرتے ہیں جو علم ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو۔ اے میرے مولا، ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جو تیرے نزدیک مقبول ہوں۔ یا اللہ، ہمیں روشن دل عطا فرما، ہمارے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہدایت کی روشنی پھیلا دے۔ یا اللہ، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، تہذیب جدید کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو کسی ٹینشن میں اور پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے اموات کی مغفرت فرما، جو دنیا سے بندے گزر گئے ان کی بال